السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ نواز شریف کی وطن واپسی کا معاملہ ہے اور عمران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف آف پاکستان سے 1-on-1 ملاقات کرنے کا، تنہائی میں ملاقات کرنے کا، آمنے سامنے بیٹھنے کا، بیٹھ کر گلے شکوے کرنے کا، اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا پرانا خواب ہے میثاق معیشت کا اور نیشنل ڈائلاگ کا۔ شہباز شریف صاحب جب سے سیاست میں آئے ہیں تب سے وہ نیشنل ڈائلاگ کا ایک فارمولہ لے کر چل رہے ہیں، لیکن کبھی اس پر عمل ہوا نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کا نیشنل ڈائلاگ شہباز شریف چاہتے ہیں اس طرح کا نیشنل ڈائلاگ شاید ہوتا بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب بار بار کہتے ہیں، پھر انہوں نے کہا ہے، رات جب انہوں نے قوم سے خطاب کیا، پھر آج تقریب تھی جشن آزادی کی، اس سے خطاب کیا، تو اس میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وہی اپنا پرانا چورن بیچنے کی کوشش کی ہے۔ اور لندن بیٹھے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی ان اداؤں پر بیٹھ کر وہ کیا ہوتا ہے ذرا ہلکا سا چلے ذرا اس پر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر کہ وزیر اعظم بنے کس لیے تھے اور کر کیا رہے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے ماسوائے تحریک انصاف کے، اس کے بعد بھی میثاق معیشت کے لیے نیشنل ڈائلاگ یا میثاق معیشت اور نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت کیا ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر سب بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر نیشنل ڈائلاگ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی نظر میں نیشنل ڈائلاگ میں تمام اداروں کو بھی ساتھ بٹھا دیا جائے۔ یہ والا کسی زمانے میں نواز شریف صاحب کی بھی خواہش تھی، لیکن بعد میں نواز شریف صاحب کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اب نواز شریف صاحب کے ساتھ جو لوگ ملنے جاتے ہیں، جن کے ساتھ نواز شریف صاحب اپنے دل کی بات کرتے ہیں، تو وہ کچھ نیا نواز شریف پاتے ہیں۔ تو پہلے نواز شریف اور شہباز شریف کا یہ معاملہ اور ساتھ ان کی واپسی کا معاملہ بھی ہوگا تو وہ ایک نیا نواز شریف پاتے ہیں۔ وہ نواز شریف جو کہتے ہیں کہ جی میں 1999 تک تو کچھ اور تھا، لیکن اس کے بعد میں بدل گیا تھا، یکسر بدل گیا تھا، یعنی نواز شریف صاحب اب وہ نہیں رہے۔ یہ حقیقت بھی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو جو لوگ قریب سے جانتے تھے وہ یہ بتاتے تھے کہ نواز بے نظیر بھٹو جلاوطنی سے پہلے، یعنی 1998 میں جب نواز شریف صاحب کے دور میں ان کو ملک قیوم کی عدالت نے سزائیں سنائی تھیں، اس سے پہلے جب وہ ملک سے باہر چلی گئی تھیں تو اس سے پہلے کچھ اور تھیں، جو واپس بے نظیر بھٹو آئی تھیں تو وہ کچھ اور تھیں۔ تو ان کے پاس بہت بڑا پلان تھا پاکستان کے لیے، اگر وہ شہید نہ کر دی جاتی تو پاکستان آج بالکل مختلف ہوتا۔ بالکل اسی طرح وہ نواز شریف جو کسی زمانے میں عمران خان کی طرز کی سیاست کیا کرتے تھے، وہ نواز شریف پھر آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ پھر 1999 کے بعد نواز شریف صاحب کو سمجھ آ گئی بات کہ نہیں، جس طرح میں سیاست کر رہا تھا اس طرح پولیٹکس نہیں چلتی، تو اور بدل گئے۔ اب مزید بدل گئے ہوئے نواز شریف صاحب۔ اب نواز شریف صاحب اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور لندن میں بیٹھے جب ان سے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب جو مفاہمانہ سیاست کرتے ہیں یہ چلے گی، تو نواز شریف صاحب مسکراتے بھی ہیں، تکلیف کا اظہار بھی کرتے ہیں، طنز بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کر دیکھ لیں۔ یوں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کچھ اور سوچ رہے ہیں اور پاکستان میں بیٹھی ہوئی ان کی حکومت یا ان کے بھائی کچھ اور کر رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہونے کے باوجود، عمران خان صاحب بدترین طرز حکمرانی کے باوجود دوبارہ مقبول ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ نواز شریف صاحب کا گلہ ہے اپنی حکومت سے اور اپنے اتحادیوں سے کہ جی وہاں بیٹھ کر کیا رہے ہو آپ لوگ، اب آخر کر کیا رہے ہو۔ تو بہرحال تو یہ تو معاملہ، اور جب شہباز شریف صاحب جو نیشنل ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو اس پر بھی سوال اٹھتے ہیں۔ نواز شریف صاحب تو اٹھاتے ہیں یہ سوال، لیکن شہباز شریف صاحب بار بار کرتے ہیں۔ اب اس نیشنل ڈائلاگ کا مطلب جو شہباز شریف صاحب کا ہے وہ یہ ہے کہ تمام ادارے جن کا یہ کام نہیں ہے، یہ تک پارلیمنٹ کا کام ہے، تمام ادارے مل کر بیٹھ جائیں اور مل کر بیٹھ کر کوئی حل بتائیں۔ جب اداروں سے آپ حل پوچھنا شروع کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی اسپیس سرنڈر کر رہے ہیں جو ماضی میں کی جاتی رہی ہے۔ ایون نواز شریف صاحب کا جو آخری دور حکومت تھا 2013 سے 2018 تک، اس میں بھی اسپیس سرنڈر کی گئی تھی۔ اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جو آپریشنز ہوتے تھے ان کی اناؤنسمنٹ جو ہوتی تھی وہ DGISPR کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا جو دور حکومت تھا، پیپلز پارٹی براہ راست نشانے پر بھی تھی، ٹارگٹ تھی دہشت گردی کا۔ بے نظیر بھٹو کو دہشت گردی میں شہید کر دیا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو براہ راست تھریٹ ہوتے تھے، خطرات ہوتے تھے۔ اس کے باوجود جب پریس کانفرنس ہوتی تھی، کوئی آپریشن کا فیصلہ ہوتا تھا تو قمر زمان قاہرہ وزیر اطلاعات ہوتے تھے، شیری رحمان ہوتی تھیں، تو وہ بیٹھ کر
پریس کانفرنس کرتے تھے, دوسری تیسری کرسی پر DGISPR بیٹھے ہوتے تھے, اور ان کے متعلق اگر کوئی سوال ہوتا تھا تو پھر وزیر اطلاعات صاحب کہتے تھے کہ جی آپ ذرا بتائیے اس میں ڈیٹیل کہ کیا چیزیں ہیں ہمارا, کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ڈپارٹمنٹل جو چیزیں ہوتی ہیں, آپ جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو آپ ساتھ سیکریٹریز کو یا ان اداروں کے چیئرمین کو بٹھا لیتے ہیں. اگر وزیر پانی اور بجلی اگر پریس کانفرنس کرے گا تو آپ کا چیئرمین ساتھ بٹھا لیتے ہیں, بالکل اسی طرح. تو اس پہ سرنڈر کی تھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے خود, تو اس کا نقصان بھی ان کو ہوا. لیکن اب ایک بار پھر شہباز شریف صاحب اس طرف لگ رہا ہے کہ بڑھ رہے ہیں, ان کا وہ خواب پورا نہیں ہوا کہ جی نیشنل ڈائلاگ کا. اب اس کا جواب جو نیشنل ڈائلاگ کے ساتھ ساتھ میثاق معیشت کا آیا ہے PTI کی طرف سے, عمران خان صاحب کے ترجمان فواد چودھری صاحب کی طرف سے, وہ بڑا دلچسپ ہے. دلچسپ اس حوالے سے کہ یہی بات جب شہباز شریف صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر کی تھی تو مریم نواز نے کی تھی. اب مریم نواز صاحبہ والا جواب جو ہے فواد چودھری صاحب نے دیا ہے شہباز شریف کو. آج شہباز شریف وزیر اعظم ہے. جناب جواب سن لیجئے. فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جی کوئی بھی ذی شعور شخص کرائم منسٹر کی حکومت کی تباہ کن معاشی پالیسیوں کی حمایت نہیں کر سکتا. میثاق معیشت ایک اہم کانہ خیال ہے. مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا میثاق معیشت نہیں ہے, مذاق معیشت ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کی جو تباہ کن معاشی پالیسیاں ہیں, ان معاشی پالیسیوں میں ہم کیا ان کے ساتھ کر سکتے ہیں جی, وہ تو معیشت کو تباہ کر چکے ہوئے, تو ہم کیوں بیٹھ کر ان کے ساتھ کوئی میثاق معیشت کریں. لیکن شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اگر ایٹمی طاقت بن سکتے ہیں تو معاشی طاقت بھی بن سکتے ہیں, اس کے لیے سب کو بیٹھنا ہوگا, نیشنل ڈائلاگ کرنا ہوگا. اب دیکھیں پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے پارلیمنٹ کو وہ انڈیپینڈنس دے دے, پارلیمنٹ کو وہ اختیار دے دے کہ پارلیمنٹ اپنا کام کرے, تو اس کے بعد پھر کوئی اور گنجائش رہ نہیں جاتی. تو یہ تو وزیر اعظم صاحب کا خیال ہے اپنا. لیکن ادھر ان کے بھائی نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے خیالات بھی کوئی ملتے جلتے ہیں فواد چودھری صاحب سے کہ یہ مذاق ہے, اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, آپ کو اپنی حکومت کرنی چاہیے, جارحانہ انداز میں کرنی چاہیے. نواز شریف صاحب کو اس وقت جو سب سے بڑا ان کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے مقدمات کا کیا ہو رہا ہے. اس کے پیچھے سیدھی لاجک ہے. نواز شریف صاحب عمران خان کو کسی صورت نہیں معاف کریں گے. اور ایک بات میں بار بار کہہ چکا ہوں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے متعلق ہو, چاہے مسلم لیگ نون کے متعلق, آصف زرداری یا نواز شریف کے متعلق, وہ یہ کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں ایلین ہیں, وہ گھس بیٹھیے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کو عوامی سپورٹ بھی ہے, لیکن جو ان کا طرز سیاست ہے وہ لایا گیا, وہ یہ سمجھتے ہیں. لائے جانے کے بعد انہوں نے پاپولرٹی لے لی, لیکن اس پاپولرٹی کو وہ آمریت کے لیے استعمال کر رہے ہیں, وہ آئین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, وہ قانون کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, وہ اداروں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, جو کہ نظر آ رہا ہے, ہو بھی رہا ہے. عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں جس طرح کی سیاست, وہ اس میں یہ والا خدشہ جو ہے بجا ہے. کیونکہ اپنی حکومت کے دوران عمران خان صاحب نے کہا تھا آئین کیا ہوتا ہے, 18ویں ترمیم یہ کیا ہے, یہ مذاق ہے, یہ NFC کیا ہے, صوبوں کو ہم کیوں پیسے دیں. یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے میں پارلیمنٹ میں کیوں جاؤں جی, پارلیمنٹ میں جا کر میں کیا کروں گا وہاں پر. تو یہ اگر ایک منتخب وزیر اعظم پارلیمنٹ میں جائے بغیر ٹی وی پر بیٹھ کر خطاب کرے اور پارلیمنٹ کو کسی اپنا فیصلے سے اعتماد میں نہ لے اور پھر آرڈیننسز کے ذریعے حکومت چلائے, تو اس وزیر اعظم کے متعلق یا اس سیاستدان کے متعلق اگر ان کی اپوزیشن یا آئین میں یقین رکھنے والے لوگ یہ سمجھنا شروع کریں کہ یار وہ آئین کو کچھ نہیں سمجھتے, وہ ایک امرانہ نظام چاہتے ہیں, تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور مثالیں بھی ایوب کی, ضیاء الحق کے دور کی, اور تمام جمہوری حکومتوں کے کیڑے نکالنا عمران خان صاحب نے نکالے. اور پھر سعودی عرب کی مثال, چین کی مثال, ایران کی مثال, اس طرح کے ممالک کی مثال دے کر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ ممالک ترقی کر رہے ہیں. وہ ڈیموکریسی سے زیادہ عمران خان صاحب ڈیموکریسی کا متبادل لے کر آئے میریٹوکریسی کا. اب میریٹوکریسی پر خود کتنا ہی یقین رکھتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو خیر, تو خان صاحب کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی خان صاحب اگر پاکستان کی پولیٹکس میں اس طرح رہیں گے متحرک, تو پھر پاکستان میں استحکام نہیں آ سکے گا. یہ نواز شریف کا اور آصف زرداری صاحب کا خیال ہے, یا ان کے مخالفین کا خیال ہے جو آج حکومت میں بیٹھے ہوئے. تو نواز شریف صاحب وہاں بیٹھ کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے مقدمات کا کیا بن رہا ہے. عمران خان صاحب کے اوپر میرٹ پر جس طرح نواز شریف صاحب کو نائل کیا گیا, عمران خان صاحب کی نائلیاں جو 10 جنموں تک کی ہو سکتی ہیں. نواز شریف صاحب کا تو ایک بیٹے سے وہ تنخواہ جو بنتی تھی جو نہیں لی, اس کی بنیاد پر تاحیات نائلی ہوئی نا. تو عمران خان صاحب تو اعتراف کر چکے ہوئے چیزیں چھپانے کی, یہ کہہ کر کہ جی میں نے تو وہ دستخط کر دیے تھے, پھر توشہ خانہ سے چیزیں لے لیں اور وہ بتائیں نہیں. اس کا ریکارڈ موجود ہے ان کے جو گوشوارے ہیں اس میں. تو خان صاحب تو اگر اس پیمانے پر
جس پیمانے پر نواز شریف کو نائل کیا گیا تھا اس پیمانے پر اگر نائل کیا گیا عمران خان صاحب کو تو وہ 10 جنموں تک ہو گئے. یعنی وہ 10 جنم تو ہوتے نہیں ہیں لیکن میں صرف آپ کو اس کی شدت بتا رہا ہوں کہ کتنی شدت ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی نائلی میں. تو نواز شریف صاحب بیٹھ کر وہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنی حکومت سے بھی شاکی ہیں. لندن سے جو لوگ مل رہے ہیں ان کو، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر بھی نواز شریف صاحب ابھی تک انحصار نہیں کر رہے. اس لیے عمران خان صاحب جن کو یقین ہو چلا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب ستمبر میں واپس آ رہے ہیں، ستمبر کے آخر میں، وہ اس کا جو وہاں لندن سے جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کی کوئی تیاری نہیں ہے. اس کی ریزن میں آپ کو پہلے کئی بار بتا چکا ہوں، ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ دوبارہ عمران خان صاحب نے 3-4 دن سے جب یہ بات کرنا شروع کی ہے تو لندن سے ذرا گھوڑے چھوڑے دوڑا کر اپنے، کیونکہ لندن تک چڑیا نہیں جاتی، نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا ہے وہ چلی جاتی ہے، ہمارے کچھ گھوڑے چھوڑے ہوتے ہیں تو ہم نے گھوڑے چھوڑے دوڑا ہے لندن تک اور پتہ کیا کہ جی چل کیا رہا ہے نا وہاں پر. نواز شریف صاحب واپسی کے لیے واقعی آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو اتنے بےتابی کے ساتھ قوم کو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف آ رہے ہیں اور میں ان کا استقبال کروں گا، ان کو لگ پتہ جائے گا اور میں ان کا ایسا استقبال کروں گا. رات جلسے میں بھی کہا تھا. تو نواز شریف صاحب کا معاملہ جو ہے وہ ٹرکی ہے. نواز شریف صاحب نہیں آ رہے. عمران خان صاحب بیسیکلی میرا خیال ہے وہ ایڈوانس میں سارا کو اپنا ایک بیانیہ بنا رہے ہیں نا کہ نواز شریف آ جائے گا، ملک کھا جائے گا، اور پھر ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اگر کہیں یہ چیز پک رہی ہوگی تو ان کو بھی خبردار کر رہے ہیں کہ جی مجھے آپ کے منصوبے کا پتہ ہے ایڈوانس میں کہ جی مجھے آپ کے منصوبے کا پتہ ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ نواز شریف صاحب کی اہلیت بحال کرنے کے لیے تگودو ہو رہی ہے اور نواز شریف صاحب اس پر اپنی حکومت سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا کر رہے ہیں. لیکن جب تک وہ بحال نہیں ہوگی، جب تک سزاؤں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو جیل نہیں جانا پڑے گا، تب تک نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. یہ لندن سے ایک بار پھر جواب آیا ہے. بار بار پوچھتے ہیں ہم، بار بار خبر آتی ہے، بار بار پوچھنا پڑتا ہے، تصدیق کرنی پڑتی ہے. اب کیونکہ خبر وہ بندہ دے رہا ہے جو کبھی کہتا تھا کہ نواز شریف کو واپس لاؤں گا، میں کھینچ کر گھسیٹ کر واپس لاؤں گا، برطانیہ کے وزیر اعظم سے خود جا کر بات کروں گا کہ نواز شریف کو پاکستان کے حوالے کرو، یہ ہمارا بھگوڑا ہے. وہ عمران خان اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی نواز شریف کو واپس لایا جا رہا ہے، وہ سازش ہے. پہلے کہتا تھا نواز شریف کو میں خود لے آؤں گا، اب کوئی اور لا رہا ہے تو کہتا ہے سازش ہے. تو یہ جو خان صاحب کا ڈر تھا نا، اس کے متعلق میں نے ذرا لگا کہ یار نہیں، اس پر بات پوچھنی چاہیے کہ اگر عمران خان صاحب اتنے ڈرے ہوئے ہیں تو معاملہ واقعی سنجیدہ تو نہیں ہو گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ابھی عدالت میں ان کی کہ معاملات 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے، ابھی کوئی درخواست نہیں گئی، ابھی قانون سازی جو اہلیت کی واپسی کے لیے کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتی ہے، اعظم نذیر تارڑ کئی بار بتا چکے وفاقی وزیر قانون، وہ نہیں ہوئی. تو پھر واپسی کا کیسے، مطلب کیا ہو سکتا ہے، واپسی کا کس طرح ہو سکتی ہے. تو پھر پتہ چلا کہ نہیں، نواز شریف صاحب جو ہے وہ جب تک پروسیجر سنجیدہ مرحلے میں داخل نہیں ہوگا اور جب تک پتہ نہیں چلے گا، کنفرم نہیں ہوگا کہ جی جو جیل نہیں جانا پڑے گا اور اہلیت کے معاملات مزید خطرے میں نہیں ہوں گے، تو میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے. تو لہٰذا عمران خان صاحب ڈرے ہوئے ہیں خود، حقیقت یہ ہے ڈرے ہوئے ہیں خود، اس لیے قوم کو بھی ڈرا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو، اپنے فالوورز کو بھی ڈرا رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے. ایڈوانس میں نا، احتیاطاً جس طرح اعلان کروایا جاتا ہے، الارم سائرن بجوائے جاتے ہیں، کچھ ہو نہ ہو ایسے بجوائے جاتے ہیں، شیر آیا. اور واقعی جس دن شیر آئے گا تو پھر اس دن تو پھر کوئی نہیں نکلتا نا. عمران خان صاحب کہتے رہیں گے اور کسی دن پھر نواز شریف صاحب کی واپسی ہو جاتی ہے ستمبر میں، نہ صحیح نومبر، اکتوبر، دسمبر میں، مارچ میں، مارچ اپریل تک نواز شریف صاحب کی واپسی کا کبھی امکان ہے نیکسٹ ایئر، اس سے پہلے نہیں. کیونکہ الیکشن کی کیمپین نواز شریف صاحب آئندہ انتخابات کی پاکستان میں آ کر خود کریں گے، اس صورت میں جب ان کے سارے آئینی اور قانونی معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. پھر اس کا ڈر ہے عمران خان صاحب کو کہ یار وہ انتخابات سے پہلے بھی آ گئے تو مجھے تو کھا جائیں گے، اور واقعتاً عمران خان صاحب کو بڑا نقصان ہوگا نواز شریف صاحب کے آنے کا. تو لہٰذا اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو ان کے قریبی ساتھی یہ مشورہ دے رہے ہیں، جن کو عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے لگایا ہوا ہے، کہا ہوا ہے کہ جی معاملہ جو ہے وہ اگر اسٹیبلشمنٹ ناراض رہتی ہے تو پھر تو ہمیں انتخابات میں وہ 2/3 میجورٹی نہیں ملے گی، تو ان کو منا لو کسی طریقے سے. اب عمران خان صاحب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ جی آرمی چیف کوئی بھی ہو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. بلاول بھٹو زرداری سے پہلے ہی اس دن سوال ہوا تھا کسی صحافی نے، انہوں نے کہا جی میرا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ بتا رہے تھے کہ جی کوئی بھی ہے سانو کی، مطلب ہم سے کوئی پوچھ کے کوئی آتا ہے اور ہم سے کوئی پوچھ کے کوئی کچھ کرتا ہے، جب کوئی آرمی چیف بن جائے تو پھر اس نے وہی کرنا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں نا کہ جی جنگل میں آپ پھر رہے ہیں اور شیر آیا
تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو وہ بندہ کہتے جی شعر آیا تو پھر شعر ہی کرے گا، میں کیا کر سکتا ہوں، پھر جو کرے گا شعر ہی کرے گا۔ تو بلال بھٹو زرداری صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ جی آرمی چیف اگلا جو ہے وہ ایکسٹینشن ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے، اگلا آرمی چیف کون ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ جی میرا تو مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی، جو آئے گا ٹھیک ہے، ہمارے لیے وہی سارے ایک برابر ہیں۔ عمران خان صاحب بھی اب اس پوائنٹ پر آ گئے ہو کہ سارے ایک برابر ہیں جی، ہمارا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، جو آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے صرف اور صرف لاڈ دیکھے تھے، سختیاں نہیں دیکھی تھی۔ ابھی تک سختی دیکھی نہیں عمران خان صاحب نے، صرف ہلکی سی ہوا، ہلکی سی جھلک جو سختی پیپلز پارٹی نے دیکھی، جو سختی مسلم لیگ نون نے دیکھی، وہ عمران خان صاحب نے نہیں دیکھی، اور اللہ کرے نہ دیکھنی پڑے، خاص طور پر پیپلز پارٹی والی تو بالکل نہ دیکھنی پڑے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس ملک میں، اور مطلب لیڈرشپ کا پورا خاندان ختم ہو گیا نا، کارکنوں کی نسلیں ختم ہو گئی، تو یہ نہ ہو عمران خان صاحب کے ساتھ، کسی بھی سیاسی لیڈر کے ساتھ نہ ہو، لیکن صرف ابھی ایک جھلک دکھلائی گئی ہے عمران خان صاحب کو، تو عمران خان صاحب نے ہر طرف جو ملتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یار میری صلح کرا دو۔ تو اب یہ صلح کرانے والے جو بتا رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو کیا مشورہ دیا گیا ہے، کیا کوششیں ہو رہی ہیں۔ پرویز الہی صاحب نے کئی بار کہا کہ جی خان صاحب آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دینے بند کر دیں، آپ بند کر دیے عمران خان صاحب نے۔ پرویز الہی صاحب جلسے میں موجود تھے، شیخ رشید نہیں تھے، تو عمران خان صاحب نے نہ نیوٹرل کی بات کی، نہ جانور کی بات کی، نہ امریکی سازش میں میر جعفر اور میر صادق کی جو تشریح کی بات کی۔ خان صاحب نے اپنی تقریر کی، 101 منٹ کا خطاب کیا، اور اس خطاب میں وہ ٹو دی پوائنٹ رہے۔ اس خطاب میں انہوں نے ہلکا سا گلا شکوہ کیا، پھر یہ بھی کہا کہ جی میں تو آپ کا بچہ ہوں، میری تنقید کو دشمنی نہ سمجھا جائے، میری تنقید کو باپ کی نصیحت سمجھا جائے۔ تو باپ تو نہیں ہوتا کوئی، ادھر باپ نہیں ہوتا، ادھر بچے ہی ہوتے ہیں سارے، تو بہرحال ادھر نکے ہوتے ہیں، نکے، تو بہرحال وہ نکے نے یہ کہا کہ جی میری تنقید کو باپ کی نصیحت سمجھا جائے، تو میری تنقید کو لاڈ سمجھا جائے میرا، یہ مطلب یہ ہوگا۔ تو خان صاحب کو وہ لوگ جو اب عمران خان صاحب کے نئے اتحادی ہیں، پرانے تھے لیکن اب ان کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا عمران خان صاحب نے۔ کئی مشکلیں عمران خان صاحب کے لیے جو آ رہی ہیں ان کے آگے بند باندھنے کے لیے ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا ہے۔ تو وہ والے دوستوں نے عمران خان صاحب کو مشورہ یہ دیا ہے کہ آپ آرمی چیف کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کریں، تنہا۔ اب یہ بات جو ہے آن ریکارڈ ہے، یہ بات اپنا مونس الہی صاحب نے کی ہے، اور یہ بات انہوں نے ایک انٹرویو میں کی ہے جو آرٹیکل کی شکل میں چھپا ہے ایکسپریس اخبار میں۔ جاوید چودھری صاحب نے 2 قسطوں میں چھاپا ہے، ایک آج چھپا ہے، ایک 2-3 دن پہلے چھپا تھا۔ اس میں باقی تو ان کے خاندانی اختلافات کی باتیں، خاندانی اختلافات، یا پھر عمران خان کے ساتھ آپ کیوں گئے، شجاعت حسین کے ساتھ آپ کے کیا معاملات ہیں، آپ کے پراپرٹیز کے معاملات، آپ کی والدہ، آپ کے پھپھو، ان کے عمران خان صاحب کے جو مداح ہیں وہ تو ان کے سیاسی معاملات، اپنے کزنز کے ساتھ لڑائی جھگڑا، یہ سارا ٹوٹل باقی ان کا خاندانی ڈسکشن ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے چودھری سالک کا تھا، انہوں نے بھی الزام لگایا تھا کہ جی ہماری ملیں انہوں نے بکوا دی تھی ہم سے، ہماری ملیں بیچ کے اور پھر ایک اپنی مل لگا دی، تو اس طرح کا ان پر الزامات تھے۔ تو بہرحال لیکن جو اصل چیز ہے پاکستان کی سیاست سے لے کر یا عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کو لے کر یا صلح کروانے کو لے کر، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ اس کے متعلق جو سوال کرتے ہیں، اس سوال کا جواب ہے میں پڑھ لیتا ہوں، اور اس کے بعد ہلکی سی کمنٹری اپنی جو تجزیہ جو ہوگا وہ میں کر دیتا ہوں۔ سوال تھا، اور سوال کے جواب میں وہ کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے، یعنی مونس الہی کہتے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کر الیکشن کرا سکتے ہیں اور نہ جیت سکتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ آج اگر الیکشن ہو جائیں تو عمران خان 2/3 نہیں 3/3 میجورٹی لے لیں گے، لیکن ہمیں الیکشن تک جانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے فاصلے کم کرنا ہوں گے۔ میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ اور آرمی چیف دونوں اکیلے بیٹھ جائیں، وہاں کوئی تیسرا شخص نہیں ہونا چاہیے، آپ کی غلط فہمیاں چند لمحوں میں ختم ہو جائیں گی، لیکن وہاں اگر کوئی تیسرا شخص ہوا تو پھر یہ دونوں اپنی اپنی پوزیشن پر قائم رہیں گے۔ پھر آگے جاوید صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی ملاقاتیں ہوئیں؟ یہ بولے جی ہاں ہوئی ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے آرمی چیف صاحب کے متعلق ہی سوال تھا۔ آرمی چیف کے دل میں عمران خان آگے چل کر کہتے ہیں جی ہاں ہوئی ہیں، آرمی چیف کے دل میں عمران خان کے خلاف کسی قسم کی کدورت نہیں، یعنی ملاقات ہوئی ہے اور آرمی چیف صاحب کے دل میں عمران خان کے خلاف کوئی کدورت نہیں ہے، کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں ہے، وہ کبھی ان کے خلاف بات نہیں کرتے۔ ہم نے اگر فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے ہیں تو پھر ہمیں یہ فاصلہ کم کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے۔
یہ انہوں نے مشورہ دیا ہے، اور یہ انہوں نے مشورہ آرمی چیف سے ملاقات کے بعد دیا۔ اور آرمی چیف سے ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں، یہ عمران خان صاحب جو مسلسل پیغامات بھیج رہے ہیں نا، کبھی پرویز خٹک کے ذریعے، کبھی کسی کے ذریعے، تو آج کل یہ کام جو ہے یہ چودھری خاندان کے یعنی ظہور اپنا پرویز الہی اور مونس الہی کے حوالے ہے۔ اب عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ کی آرمی چیف سے ملاقات ہو گئی تو پھر آپ کی اگلی حکومت پکی، وہ بھی 2/3 کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔